السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، کئی دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن جب حد سے بڑھ جائے تو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ہے ملک کا جو صورتحال ہے، سیلاب کی وجہ سے سڑکیں خراب ہو گئی، آمد و رفت کے ذرائع منقطع ہو گئے، گھر ڈوب گئے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا، سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب اس پریشانی سے نکلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اعمال بتائے ہیں، ہمیں ان اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سخت قحط سالی تھی۔ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ایک بدو صحابی جس کا نام تھا سلیک بن حدبہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہلک المال وجاع العیال فادعوا اللہ لنا۔ اے اللہ کے رسول، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بال بچے بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ قحط سالی دور فرمائے اور ہم پہ رحمت کی بارش برسائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی۔ وہ صحابی کہتے، وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، ہمیں آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فوالذی نفسی بیدی ما وضعها حتی صار السحاب امثال الجبال، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول تھے کہ اتنے میں آسمان میں پہاڑوں کی طرح بادل پھیلنے لگے۔ ثم لم ينزل عن منبره حتی رأیت المطر يتحادر على لحیته، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ممبر سے نہیں اترے تھے کہ میں نے اپنی داڑھی میں بارش کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے۔ اس دن خوب بارش ہوئی، پھر اگلے دن، پھر تیسرے دن، اسی طرح چوتھے دن، یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک خوب بارش ہوئی۔ اگلے جمعے کے دن پھر وہی صحابی جس کا نام تھا سلیک بن حدبہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، تہدم البناء وغرق المال فادعوا اللہ لنا، اے اللہ کے رسول، عمارتیں گر گئی، مال مویشی ہلاک ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بارش روک لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد ٹیلوں پر بارش برسا اور ہم پر بارش نہ برسا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل کو جس طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے وہاں سے بادل ہٹ جاتا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ ایک گول دائری کی طرح ہو گیا، یعنی مدینہ منورہ کے اوپر سے بادل چڑھ گئے اور مدینہ منورہ کے باہر بادل تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر خوب بارش ہوتی رہی، ایک مہینے تک مدینہ منورہ سے باہر بارش ہوئی۔ باہر سے جو بھی آدمی مدینہ منورہ آتا تو وہ کہتا کہ مدینہ منورہ سے باہر خوب بارش ہوئی۔ بہرحال بارش کو روکنے کے لیے اس موقع پر ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد ٹیلوں پر بارش برسا اور ہم پہ بارش نہ برسا۔ اس دعا کا خود بھی اہتمام کرے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔